أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. بالعالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. میں ایک مذہبی پیشوا ہوں. سیاسی تبصرے کرنے کا بھی مجھے حق ہے، کسی شخص کے ذاتی اوصاف کے تذکرے کا بھی حق ہے، لیکن میرے ذمہ ایک ڈیوٹی ہے کہ جب کوئی کام کیا جائے اس کی مذہبی حیثیت کو واضح کیا جائے تاکہ لوگ سمجھیں ہمارے دین میں یہ بات اس طرح لکھی ہوئی ہے. یہ جو تیجے کا ختم، چوتھے کا ختم، 40ویں کا ختم، یہ سب چیزیں کرائی جاتی ہیں. دراصل یہ ایک فیملی ہے جس کی جنس ہے، اس کا نام ہے ایصال ثواب، ثواب کا پہنچانا. جو دنیا سے چلا گیا وہ تو چلا گیا، اس کے پسماندگان کی اور یاران و احباب کی کیا ڈیوٹی ہے؟ کوئی نیک کام کر کے اس کی روح کو پہنچائیں. اس کے متعلق عقیدہ دینا ضروری ہے، سمجھانا ضروری ہے. دور حاضر کے دانشوروں میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا ہے جو کہتے ہیں ثواب پہنچتا ہی نہیں. لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے خود کیا ہو، کسی دوسرے کا کیا ہوا کام کسی کا کام نہیں آتا. یہ عقیدہ سراسر باطل ہے. یہ آیت جو پیش کی گئی ہے یہ آیت منسوخ ہے، ایبروگیٹڈ ہے. یہ ایفیکٹو نہیں ہے، ایبروگیٹڈ ہے. اس کو جتنے ناسخ و منسوخ پر لکھی جانے والی کتابیں ہیں ان میں مشہور کتاب ہے رسالہ ناسخ و منسوخ، ملا نور الدین دمشقی کی کتاب ہے. اس کے بعد سبھی حضرات نے یہ لکھا ہے. اور قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی جن کا سن وفات 1225 ہے، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے شاگرد ہیں، اور وہ مرزا مظہر جان جانا جو اپنی صدی کے مجدد تسلیم ہوتے ہیں نقشبندیہ میں، ان کے وہ خلیفہ تھے اور کمال درجے کا صوفی اور محقق عالم دین ہے. انہوں نے بھی اپنی تفسیر مظہری میں اسی مقام پر لکھا ہے. ناسخ و منسوخ کی کتابوں میں مشہور کتاب البرہان فی علوم القرآن علامہ بدر الدین زرکشی کی لکھی ہوئی ہے. اعلیٰ حضرت قیاس جتنی بھی اصول تفسیر پر لکھی ہوئی کتابیں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے. اس کی ناسخ کون سی آیت ہے؟ کہا وہ سورہ طور کی آیت ہے، آیت نمبر 22 ہے. الذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء. یعنی جو شخص ایمان لائے ہیں اور انہوں نے ان کی پیروی کیا جو اللہ والے ان کے باپ دادے تھے، عقائد میں پیروی کی، عمل میں پیروی نہیں کر سکے، اس درجے کے اعمال وہ نہیں کر سکے جس درجے کے اعمال ان کے باپ دادے کے تھے. اللہ کریم ان کمزور اعمال والے لوگوں کو اور اپنے باپ دادے کے وسیلے سے ان کے اعمال کی برکت سے ان کو اٹھا کے ان کی کلاس میں اللہ تعالیٰ جنت میں چھوڑے گا. اور وہ بزرگ جو ہے ان کے اعمال میں کوئی کٹوتی نہیں ہوگی. مثال کے طور پر آپ میں کوئی آدمی ارد غوث ثقلین کی اولاد کا آدمی، اس کے بارے میں یقین ہمیں رکھنا چاہیے کہ جس جگہ غوث پاک ہوں گے اسی جگہ یہ ہوگا. اگر بدعقیدہ نہیں ہو گیا تو اگر سمجھے خواجہ غریب نواز خواجہ اجمیری کی اولاد میں سے ہے، ہمیں یقین رکھنا چاہیے یہ شخص باوجود اپنے اعمال کی کمزوریوں کے عقیدہ اگر وہی ہے تو جس جگہ خواجہ غریب نواز ہوں گے اسی جگہ یہ ہوں گے. حتیٰ کہ اسی طرح اوپر چلے جائیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لے رہے تھے، فاروق اعظم کا نام لے رہے تھے، عثمان غنی کا نام لے رہے تھے، حیدر کرار کا نام لے رہے تھے. جس جس درجے میں یہ بزرگ ہوں گے ان کی اولاد میں جو آدمی بدعقیدہ نہیں ہے، ایسا عقیدہ اس نے نہیں رکھا جس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا،
اس سے نچلے درجے کے جتنے گناہ کیے ان کے باوجود وہ اس کلاس میں ہوگا جس کلاس میں اس کے باپ دادے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے باپ دادے کے اعمال سے اس کو فائدہ پہنچا۔ اگر یہ افیکٹو ہوتی تو انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو خود کرے۔ یہ کس طرح یہ صادق آتا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات نے ایک مرتبہ عید کے موقع پر 2 دمبے ذبح فرمائے۔ حضرت سیدہ عائشہ اس حدیث کی راویہ ہے، اور وہ حدیث سنن ابی داود کے اندر ہے کہ آپ نے عید والے دن ایک دمبا ذبح فرمایا یہ میری کل امت کی طرف سے ہے کہ جنہوں نے قربانی نہیں کی، اور یہ میری آل بیت کی طرف سے ہے، میری طرف سے اور میری آل بیت کی طرف سے ہے۔ اگر کسی کا عمل کسی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو وہ یہ سرکار نے دمبے ذبح کیے ہیں پوری امت کی طرف سے، جو امت کے غریب لوگ ہیں قربانی نہیں کر سکے، یہ ان کی طرف سے کیا ہے، پھر اس کا کیا معنی ہوتا؟ پھر سرکار نے فرمایا یہ میری طرف سے اور میری آل بیت کی طرف سے ہے، یعنی اس کا ثواب میں کرنے لگا ہوں، میری آل بیت کو پہنچے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا امت اور ہے، اہل بیت اور ہے۔ آل محمد کا اور امت محمد کا یہ فرق ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی والدہ صاحبہ کے وفات کے موقع پر سبحان اللہ موجود تھا لیکن کوئی خدمت نہیں کر سکا، تو السلام علیکم، کوئی خدمت نہیں کر سکا، کیا طریقہ کار کروں کہ میری بھائی صاحبہ مجھ سے خوش ہو جائیں، سبحان ان کو فائدہ پہنچے؟ سرکار نے فرمایا کہ تو ایسا کر کہ تو صدقہ کر۔ ان کا یا رسول اللہ میں کیا صدقہ کروں، مدینہ طیبہ میں سب سے زیادہ غریب آدمی میں ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرے گھر جو بھی نہیں ہے؟ ان کا وہ تو ہے۔ اور تیرے گھر کچی کھجوریں بھی نہیں جن کو چھوارے کہتے ہو، یہ بھی نہیں؟ ان کا وہ تو ہے۔ کہا تیرے گھر نمک بھی نہیں ہے؟ یہ کسی دوسرے وقت میں نے اس کی وضاحت کی ہوئی ہے کہ ان 3 چیزوں کے بارے میں کیوں پوچھا ہے۔ یہ سستی ہیں اور دستیاب ہیں اور ہر گھر میں مدینہ طیبہ میں ملتی ہیں۔ سرکار فرمایا لے آ۔ جب وہ لائے سرکار نے سامنے رکھ کے دعا فرمائی۔ کس کو ثواب پہنچا؟ ان کی مائی صاحبہ کو۔ آپ مسلمان ملکوں کے جو رہنے والے ہیں، میں کم از کم 84 ملکوں میں جہاں مسلم آبادی تھوڑی یا زیادہ وہاں گیا ہوں، جس جگہ بھی کوئی میت ہوئی ہے وہاں دانے بھی تھوڑے سے ضرور لے جاتے ہیں، نمک بھی لے جاتے ہیں اور چھوارے بھی لے جاتے ہیں۔ کیا وہاں کوئی قبرستان میں یا عالم ارواح میں کوئی ایسی منڈی ہے جس میں چھوارے بکتے ہوں یا جو بکتے ہوں یا دانے بکتے ہوں یا نمک بکتا ہو؟ مگر کیوں لے جاتے ہیں کہ سرکار کی سنت بن گئی، جو سرکار نے کام کیا خود، یہ سرکار کی سنت فعلی ہے۔ سنت فعلی کو سنت قولی کے مقابلے میں اور سنت تقریری کے مقابلے میں زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اس وقت سرکار نے نمونہ پیش کیا کہ اس کی پیروی کرنی ہے۔ تو اس کے بعد آج تک مسلمانوں میں یہ رویہ چلا آ رہا ہے۔ اور سب سے بدترین آدمی جس کا نام ہے اسماعیل دیلوی، اس نے اس طرح کی روحانی باتوں کا انکار کیا ہے۔ اپنی صراط مستقیم اس کی کتاب ہے، اس کے اندر کہتے ہیں کہ مجھے لوگ کہتے ہیں میں ثواب پہنچنے کا حامی نہیں ہوں۔ کس طرح میں حامی نہیں ہوں؟ جناب سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ اپنے بھائی کے وصال کے بعد حضرت عبدالرحمن ابن ابی بکر، یہ حضرت سیدہ عائشہ کے سگے بھائی تھے، آپ غلام خرید کے ان کی طرف سے آزاد کیا کرتے تھے۔ کہا ان کا غلام خرید کے انہیں آزاد کرنا اور اس کا ثواب بھائی کو پہنچانا، کس طرح اس کا انکار ہو سکتا ہے؟ کہا اس طرح ہرگز میں انکار نہیں کرتا۔ میں جو تم سے بات کرتا ہوں وہ کیا کہ 11 تم کرتے ہو، سیدہ نفیسہ کا نذرانہ مانتے ہو، نہ حضرت غوث الثقلین ابتر تھے، اس کو اترا کہتے ہو پنجابی میں، بے اولاد منقطع النسل، ان کے 26 بیٹے 23 بیٹیاں ہیں غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ کے۔ اسی طریقے سے حضرت سیدہ نفیسہ خاتون جنت، کل روئے زمین پر جس ملک میں جاؤ ہر جگہ راجہ نہیں ملتا، ہر جگہ ملک نہیں ملتا، ہر جگہ چودھری نہیں ملتا، ہر جگہ خان نہیں ملتا،
لیکن سید ہر جگہ ملتا ہے، دنیا کے کسی خطے میں چلے جاؤں سید ملتا ہے، مگر سید کی پہچان رکھنے والے لوگ بھی دنیا میں ہم نے کم دیکھے۔ خواجہ خواجگان خواجہ قمر الدین سیالوی میرے ساتھ بڑی محبت رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ میں بگویوں والی مسجد میں تقریر کر رہا ہوں، ایسے کرسی پہ بیٹھا ہوا، میں نے پیر ایسے الٹے کیے ہوئے ہیں، سورہ والضحیٰ پر تقریر کر رہا ہوں، پیچھے آ کے پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے۔ ان سے پوچھتے ہیں خواجہ صاحب یہ مولوی صاحب کون ہیں؟ ان کا یہ عبدالقادر شاہ صاحب ہیں۔ ان کا پنڈی والے جو حضرت غوث پاک کی اولاد میں سے ہیں؟ ان کا جی وہی ہیں۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ خواجہ قمر الدین سیالوی کے ہاتھ میرے پاؤں کے تلووں لگے، میں چونک پڑا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو خواجہ قمر الدین سیالوی تھے۔ جب ان کو دیکھا تو میں حیران ہوا، وہ ہاتھ اپنے منہ پہ پھیر لیے۔ میں نے کہیں لی برج روڈ کے خطابت کے دوران یہ بات بیان کر دی، کوئی آدمی خواجہ صاحب کا مرید تھا، اس نے جا کے وہاں شکایت کی کہ وہاں ایک مولوی ہے عبدالقادر نام ہے اس کا، اور وہ کہتا ہے خواجہ صاحب نے میرے پاؤں کو ہاتھ لگائے۔ اس وقت آپ اسی وقت جو جوتے رکھے نا پکڑو اور نکل جاؤ یہاں سے، تمہیں پتہ نہیں سیال شیب کا مذہب کیا ہے، موقف کیا ہے۔ میں تو قیامت کے میدان میں بھی ان کے پاؤں کو ہاتھ لگاؤں گا۔ کیوں یہ بات کہی ہے تم نے؟ جاؤ جا کے اسے معافی مانگو، معافی نامہ لکھا کے لاؤ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاد رسول کے جو حقوق بیان فرمائے ہیں وہ حضور کی شان کے لائق ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ میری اولاد جو ہے خلقو من طینتی ورزقو من خلقی، اس وجہ سے ذبح دمبا کیا ہے، خود کیا ہے، کہا یہ میری طرف سے ہے، میری آل بیت کی طرف سے ہے، اہل بیت کا امتیاز کیا۔ اللہ حضرت قیاس دلائل النبوت کے اندر ابو نعیم نے لکھا ہے کہ کیا کرامن کاتبین میں ریٹائرمنٹ کا سسٹم ہوتا ہے؟ جب آدمی مر جاتا ہے تو یہ فرشتے ریٹائر ہو جاتے ہیں؟ کہا ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی۔ پھر کیا ہوتا ہے ان کی؟ پھر کیا بزنس ہے؟ کہا ان کی بزنس یہ ہے کہ حکم ہوتا ہے کرامن کاتبین باری باری جس طرح اس کے اعمال ریکارڈ کرنے کے لیے اس کے پاس آیا کرتے تھے، اسی طریقے سے تم اس کے سرانے اور پانتی والی طرف کھڑے ہو کے تو تم ایک کہو اللہ اکبر سبحان اللہ، دوسرا کہو الحمدللہ، ایک کہو اللہ اکبر، دوسرا کہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی کلمہ تمجید شی باری باری اس کے مختلف حصے پڑھو۔ کہا پھر اس کو کریں کیا؟ کہا اس کو میت کے نامہ اعمال میں درج کرو، وہ فائدے کے لیے ہوگا نقصان کے لیے ہوگا؟ مجھے خود چند مرتبہ اس طرح کے تلخ تجربات پیش آئے۔ مدینہ طیبہ یونیورسٹی سے جو پڑھے ہوئے طالب علم آتے ہیں وہ یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ ایک جنازے پہ اکٹھے ہو گئے، جب جنازے کے بعد دعا مانگنے لگے، ان کا دعا مت مانگو یہ بدعت ہے۔ میں نے کہا بدعت کیسے؟ حدیث صحیح میں آتا ہے اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب کسی میت پر تم نماز جنازہ پڑھو تو خالص اس کے لیے بھی دعا کیا کرو۔ جو نماز جنازہ کے اندر دعا ہے وہ تو صرف میت کے لیے نہیں ہے، اللہم اغفر خینا ومیتنا وشاہدنا وغیرہ، وہاں تو اپنی گوگی لگائی ہے۔ میت کے لیے خالص دعا نہیں، خالص ہوتا نا میت کے لیے دعا کرو، یہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے موقع پر لکھا ہے، شمس الائمہ سرخسی نے 32 جلدوں کی کتاب ہے، 20 سال اندھے کنویں کی قید کاٹی ہے اور کنویں میں سے ڈکٹیٹ کراتے رہے۔ 32 جلدوں کی کتاب ڈکٹیٹ کرا دی، لیکن ایک جملہ بھی اس کا آگے پیچھے نہیں کرنا پڑا، بالکل صحیح حالت رہی۔ اس کے اندر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام آئے، انہوں نے کہا ان سبقتمونی بالصلاۃ علیہ فلا تسبقونی بالدعاء علیہ، اگر تم نے نماز جنازہ پڑھنے میں جلدی کر لی ہے تو یار دعا میں مجھے بھی شریک ہونے دو، دعا مانگنے لگے اور میرا انتظار کرو۔ نماز پڑھ لی ہے، جلدی کیا تو مجھے محروم کیا ہے، جناب عمر کا جنازہ تھا، مجھے محروم کیا تو اب دعا میں مجھے شریک ہونے کا موقع دو۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت حضرت حیدر کرار مولا مرتضیٰ کے بھائی صاحب حضرت جعفر طیار کا جنازہ غائبانہ پڑا، ٹائم کتنا باقی ہے روزہ افطار کرنے میں؟ 9:15 تک جاری رکھیں جی۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ جتنی خوبیاں بھی چودھری ندیم صاحب کی بیان کی جائیں وہ سچائی پر مبنی ہیں، اور واقعتاً اس آدمی میں اتنی خوبیاں تھیں۔
لیکن میں ایک مذہبی پیشوا ہوں، مجھے اس موقع پر یہ بتانا ضروری ہوگا کہ آیا جو حکام ہم کرتے ہیں اس کا شرعی وجود ہے کہ نہیں۔ اب جناب وہ مدینہ طیبہ یونیورسٹی کا فارغ جو ہے وہ کہنے لگا جناب بدعت، یہ دعا مانگنا بدعت ہے۔ کیوں بدعت ہے؟ کہا قرآن مجید کے اندر ہے کہ آپ بندے کے لیے وہی کچھ ہے جو خود اس نے کیا ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ اس نے نماز جنازہ میں شریک ہوئے ہو؟ اور کہ نماز جنازے میں شریک ہوا ہوں۔ میں نے کہا یہ جنازہ تم نے پڑھا یا میت نے پڑھا ہے؟ واہ واہ سبحان اللہ۔ میں نے کہا ہم نے پڑھا ہے۔ میں نے کہا فائدے دے سمجھ کے پڑھا ہے یا نقصان دے سمجھ کے پڑھا ہے؟ اب جناب اتنے جھوٹے ہوئے کہ جھوٹوں کے سردار بن گئے۔ جنازہ تم نے پڑھا، میت نے نہیں پڑھا، اور عقیدہ یہ رکھتے ہو کہ اس کا ثواب فائدہ اسے پہنچے گا۔ بے شک بے شک۔ اور حدیث صحیح کے اندر آتا ہے، وہ حدیث نقل کی ہیں بذل الجوائز فی مسائل الجنائز، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آپ کا فتاوی جلد نمبر 10 اس کے اندر وہ رسالہ پورا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مرتے وقت بعض وقت بندہ ایسا ہے کہ جب مرتا ہے تو اس کے نام اعمال میں کچھ نہیں ہوتا، قیامت کے میدان میں اٹھے گا تو پہاڑوں کی مانند اس کے نام اعمال کا وزن ہوگا۔ وہ کس طرح ہوگا؟ پچھلے جو ہے اس کے نام پر کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرتے رہے ہیں، کلمات طیبہ پڑھتے رہے ہیں، قرآن پڑھ پڑھ کے بخشتے رہے ہیں، اس کو فائدہ پہنچتا رہا ہے۔ اور یہ حدیث بھی موجود ہے، جس وقت کوئی مرتا ہے نا تو اس طرح جس طرح کہ کوئی ڈوبنے والا کنارے والوں سے امید کرتا ہے کہ مجھے آ کر کے یہ اس پانی سے نکالیں گے، ڈوبنے سے بچائیں گے، اسی طریقے سے وہ قبر میں جانے والا اپنے وارثوں سے توقع کرتا ہے کہ وہ میرے لیے، میری بہتری کے لیے، میرے حالات کی اچھائی کے لیے کیا بندوبست کر رہے ہیں۔ جب کوئی ثواب اسے پہنچتا ہے تو اس سے اس کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے میرے وارثوں میں میرا احساس ہے۔ اور حدیث صحیح میں آتا ہے جمعے کی رات کو، سوموار کی رات کو، عید والی رات کو، عید الفطر والی رات کو، عید الاضحیٰ والی رات کو، محرم کے عاشورے والی رات کو، ان سب اوقات میں ارواح آتی ہیں اور آ کر کے پہلے دروازے پر کھڑے ہو کر سنتے ہیں، ہمارا نام بھی کوئی لیتا ہے۔ جو بنے ہوئے مکان چھوڑ کے گئے، بستی جائیدادیں چھوڑ کے گئے، چلتی دکانیں چھوڑ کے گئے، سرمایے چھوڑ کے گئے، وہ کہتے ہیں ہم دنیا سے چلے آئے ہیں، پتہ نہیں ہمارے بعد بھی کس نے نام لیا ہوگا کہ نہیں لیا ہوگا۔ مسلمان کی زندگی بھی اور موت بھی دونوں اسلامی نقطہ نگاہ سے چلتی ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں اس کے ایک کان میں اذان ہوتی ہے، دوسرے کان میں اقامت ہوتی ہے۔ اذان و اقامت دونوں کب ہوتی ہیں؟ جب جماعت تیار ہو، پہلے اذان ہوتی ہے پھر اقامت تیار ہوتی ہے۔ ماں اس کو یہ باور کراتی ہے، اے بیٹے تم دنیا میں آئے ہو مگر یہاں سدا نہیں رہنا، وقت محدود کے لیے رہو گے۔ تمہارے جنازے کی اذان بھی ہو گئی، فرض نماز ہو، با جماعت ہو، نہ اذان ہو نہ اقامت ہو۔ کہا یہ پہلے اذان و اقامت ہو چکی ہوئی ہے، جب آیا تھا ایک کان میں اذان کہی تھی، ایک کان میں اقامت کہی تھی۔ یعنی خوشی کے موقع پر بھی ماں نے مسلمان ہو کر یہ ثابت کیا میری خوشی ذکر الہی سے چلتی ہے۔ خاندان یہ باور کراتا ہے ہمارے ہاں خوشی کا دن ہے، مگر سنو مسلمانوں، جو ذبح کرتے وقت اللہ اکبر کہتے ہیں اس وقت اذان میں وہی کلمات کہے گئے ہیں کہ اس کی موت کا کسی منزل پر مقام آ جائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہم اس کی پیدائش کے وقت بھی خدا کو خدا مانتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ اس کی موت کا وقت آ جائے تو بھی ہم خدا کو خدا مانتے ہیں۔ آتے ہوئے آزاں ہوئی، جاتے ہوئے نماز، کتنے قلیل وقت میں آئے چلے گئے۔ تو مرنا اور جینا مسلمان کا اسی طریقے سے ہے۔ مگر یہ بات یاد رکھو، ہم ایک نوجوان کی تعریف کیوں کہتے ہیں کہ اس سے سبق ملے سوسائٹی کو، ہم بھی کوئی اچھا کام کریں۔ سرکار نے فرمایا کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، جس طریقے سے زندگی گزارو گے اسی طریقے سے تمہاری موت آئے گی۔ اگر زندگی جوا کھیلتے کھیلتے گزارو تو موت کے وقت میں تہجد پڑھتے نہیں مرو گے، پھر جوئے ہی کی مصروفیت ہوگی۔ اگر چگلیاں اور غلط پروپیگنڈے اور جھوٹی باتیں کرتے کرتے زندگی گزاری ہے تو مرتے وقت پھر نفل پڑھتے پڑھتے نہیں مرو گے۔ اگر کلمہ پڑھتے پڑھتے مرے ہو، کلمہ پڑھتے پڑھتے جیو تو کلمہ پڑھتے پڑھتے مرو گے، اور کلمہ پڑھتے پڑھتے اٹھو گے۔
یہ نشانی ہوگی مومن ہونے کی۔ جو لوگ ذکر الہی کے ساتھ جیتے ہیں ان کی زندگی بھی زندگی ہے، ان کی موت بھی زندگی ہے۔ اے چودھری ندیم، تیری معصوم جوانی کو سلام، تیری غیرت ملی کو سلام۔ اس نے اصلاح معاشرہ میں بڑے بڑے اقدامات کیے۔ جب ریشلسٹوں نے یہاں سرکار کے نام کے خلاف جلوس نکالنا چاہا، پولیس کو کہا تو پولیس سرنڈر ہو گئی۔ وہ تنہا میدان میں نکل آیا، اس کے چند ساتھی اس کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا موت قبول ہوگی، لیکن سرکار کے خلاف ہم کوئی نہ نعرہ سننا چاہتے ہیں، نہ کوئی اقدام دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اس کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں خود ہیں۔ ہمارے جتنے دینی کام ہوتے رہے، سالانہ میلاد شریف ہوتا رہا، اس میں وہ پیشہ پیش ہوتا رہا۔ اس آدمی نے نہ پیسے دینے میں کوتاہی کی ہے، نہ خطرہ قبول کرنے میں کوتاہی کی ہے۔ تو جو آدمی اچائی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں وہ اچائی کے ساتھ مرتے ہیں۔ جس تاریخ میں پاکستان سے آیا اس وقت اس کے مرنے کو غالباً 1 دن باقی ہے۔ وہ باقاعدہ ہوائی اڈے پر گیا، اور میں جب اس کو دیکھنے کے لیے گیا اسپتال میں نے کہا شاہ صاحب میں آپ کا خادم اور مرید ہوں، میں نے زندگی آپ کی مرضی کے مطابق گزاری ہے، اب میرا غالباً آخری وقت ہے، تو اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، آپ میری لیے دعا کریں۔ میں نے کہا بچے میں تمہاری دنیا کے لیے بھی دعا گو ہوں، قبر کے لیے بھی دعا گو ہوں، عشر کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ اب سب سے بڑی مصیبت تمہاری ماں کے لیے ہے، جس کو ہم نے اس تمام عرصے میں اس کے آنسو خشک نہیں دیکھے، اس کو سویا ہوا نہیں پایا، اس کی چھوٹی بہن کو اس دکھ میں دیکھا ہے، روتی ہی دیکھی ہے، روتی ہی سوئی ہے، روتی ہی روتی اٹھ گئی ہے۔ تو ان ارواح کو بڑی تکلیف ہوگی تیری، اس تکلیف سے اللہ تمہاری صحت میں عمر میں برکت فرمائے۔ ان کے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ عزت بخشے، بڑی عزت کیا کرتے تھے اس کی، اور اس کو باپ کے بعد دوسرے درجے کا باپ سمجھتے تھے، اور اس کے اشاروں پر چلتے تھے۔ خدا تعالیٰ ان بچوں کو بھی ترقی عطا فرمائے۔ اب جو انہوں نے وقت بتلایا ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، اب اس کے بعد جو ان کی کارروائی ہے اس کو میں معطل نہیں کرنا چاہتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم والحمد للہ رب العالمین۔